خدا ہر کام نہیں کر سکتا اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ اس طرح خدا اونچا پست قد کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ یہاں ہزاروں ایسی چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے ان کی آمد کا ایک شور ہے۔ کچھ لوگ ان کے حق میں رطب اللسان ہیں، کچھ لوگ ان کی مخالفت میں، اور کچھ احباب ہم سے بھی ان کے متعلق رائے مانگ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ دور اس طرح کی ابحاث اور اس طرح کی مقابلہ بازیوں کا نہیں ہے۔ وقت کے فتنے کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت کا فتنہ کیا ہے؟ اس وقت بدعمالی کا فتنہ ہے، دور دورہ ہے، مسلمان ہیں، عملی زندگی سے خالی ہے، عملی زندگی صفر ہے۔ مسلمانوں کو اعمال اور بندگی کی دعوت دینا چاہیے، اس طرف لانا چاہیے، نہ کہ فضول ابحاث میں کون اور کیسا آدمی ہے۔ بہرحال کچھ دوستوں نے ان کے متعلق سوال کیا ہے، میں انتہائی مختصر جو میں سمجھا ہوں وہ عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کچھ بیانات بھی میں نے سنے، اور بہت پہلے ان کی یہ کتاب خطبات ذاکر نائک، اس کا میں نے بالاستیعاب مطالعہ کیا، اور جو میرے سامنے چیز آئی وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اہل سنت والجماعت کے آدمی نہیں ہیں، یہ ایک غیر مقلد ہیں، اور یہ ہمارے اہل حدیث بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے اور ہمارا ہے، یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے۔ اب میں اپنی اس بات پہ دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب قرآن کی تفسیر جدید سائنس سے کرتے ہیں۔ بات تو یہ کرتے ہیں کہ قرآن سائنس کا محتاج نہیں، اور قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ قرآن سائنس کا محتاج ہے، اور ساری جو تفسیر ہے وہ سائنس کے ذریعے سے اور اپنی بات کی دلیل میں غیر مسلم سائنسدانوں کی تفاسیر یا ان کی باتیں لاتے ہیں، مسلمان مفسرین کی بات بھی نہیں لاتے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بھی مقدس کتاب جو کہ الوہی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو، لازم ہے کہ وہ اپنے دلائل اور منطق کی بنیاد پر بھی قابل قبول ہو۔ مشہور نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعیات البرٹ آئنسٹائن کے بقول مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ ہے کہ سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یو ٹرن لیتی ہے۔ اس کتاب میں نے صرف تسلیم شدہ سائنسی حقائق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور ان تصورات اور نظریات کا ذکر نہیں کیا جو ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا تاحال کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی جو سائنس جن کو حقائق تسلیم کر چکی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ان کو اسی طرح حقائق مانتے ہیں
جس طرح قرآن مجید کے حقائق ہیں. کہتے جو مفروض نظریات ہیں میں نے ان کو ابھی نہیں چھیڑا، میں نے انہی کو اس کتاب میں رکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہر سائنس اپنے زمانے کی جدید سائنس ہوتی ہے. ہر زمانے میں سائنس نے اپنے حقائق لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہی حقیقت ہے، اور بعد کے زمانوں نے انہی حقائق کو غلط ثابت کر دیا. بعد کے زمانوں نے اسی جدید سائنس کو قدیم کہا اور غلط کہا، اور آج جو سائنس ہے جس کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ حقائق ہیں اور مسلم باتیں ہیں اور قرآن کی تشریح اس سے کر رہے ہیں، آج سے 150 سال بعد 200 سال بعد آنے والے لوگ انہی حقائق کو غلط کہیں گے اور کہیں گے یہ قدیم زمانے کے لوگوں کا خیال تھا. تو جب وہ لوگ ان حقائق کو جو سائنسی حقائق ہیں، سائنسی حقائق ہوتی نہیں، یہ نظریات کا، مفروضوں کا، مشاہدات کا، تجربات کا علم ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں. تو جب بعد میں آنے والے اس کو غلط ثابت کر دیں گے تو پھر اس وقت کیا کہیں گے کہ یہ قرآن کی تشریحات، تفاسیر یہ غلط تھی. نعوذ باللہ. قرآن کو اپنی صداقت اور اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود ایک حقیقت اور سچائی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سائنس ہی کی روح سے قرآنی آیات کی تفاسیر اور تشریحات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہاں ایک بات، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے. ایسے ہی ایک پیغام سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 8 میں ہے. اللہ ہی جانتا ہے جو ہر مادہ پیٹ میں رکھتی ہے اور جو رحم میں سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک اندازے سے ہے. اس کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کی سائنس ترقی کر چکی ہے. الٹرا سونوگرافی کے ذریعے حاملہ عورت کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین آسانی سے کیا جا سکتا. یہ صحیح ہے کہ قرآن اس آیت کے مختلف ترجمے اور تشریحات میں یہ کہا گیا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس کیا ہے. مگر آپ اس آیت کا عربی متن ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انگلش کا لفظ جنس، سیکس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا. اصل میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ رحموں میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی، یعنی یہ پچھلے جتنے مسلمان مفسرین ہیں ان کی غلطی نکال رہا ہے. کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ معنی مراد لیا اللہ سبحانہ و تعالی ماں کے رحم میں بچے کی جنس کو جانتا ہے. یہ درست نہیں. یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی اور کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث برکت اور سعادت ہوگا یا باعث زحمت. کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا عذاب کا باعث بنے گا. آیا وہ نیک ہوگا یا بد، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. ان سب باتوں کا مکمل علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان چاہے اس کے پاس کتنی ہی ترقی یافتہ قسم کے آلات کیوں نہ ہوں، ماں کے رحم میں موجود بچے کے بارے میں ان باتوں کا درست جواب نہیں دے سکے گا. تو لہذا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک یہ جو دوسرے حصے جو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں تفسیر یہ ٹھیک ہے، اور جو بچے کی جنس کے بارے میں ہے وہ غلط ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے ہمارے
اسلاف مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت کی دو طرح سے تشریح کی ہے۔ ایک تشریح یہ کی ہے کہ مادہ کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث، اور دوسری تشریح یہی کی ہے وہ کالا ہے، گورا ہے، وہ بد شکل ہے، خوبصورت ہے، وہ ناقص ہے، مکمل ہے، وہ نیک بخت ہے، بد بخت ہے، وہ باعث رحمت ہے یا وہ زحمت ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے وہ بچے کی جنس کا آج تعین ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ ہمارے پرانے اسلاف مفسرین پر کی یہ غلط فہمی تھی، انہوں نے یہ آیت کی تفسیر غلط کر دی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی اپنے علم محیط اور اپنے علم کلی کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ بغیر اسباب کے عورت کے رحم میں جنس کا تعین ہمیں کر کے دکھائیں، اور جیسے ماں کا لفظ بولا ہے کہ ماں کا عام ہے یہاں، اور ماں سے مراد جنس کا تعین بھی ہو سکتا ہے، ماں سے مراد اس کا خوش روح ہونا، بد روح ہونا، اور اس کا نیک اور بد ہونا، یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح انسا بھی ساری انسا مراد ہیں۔ بکری کے پیٹ میں کیا ہے، جو شیرنی کے پیٹ میں کیا ہے، بلی کے پیٹ میں کیا ہے، چڑیا کے پیٹ میں کیا ہے، چونٹی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تم نے ایک جنس مادہ کی اجناس میں سے ایک جنس عورت کو لیا، اور اس کے لیے بھی تم نے اسباب کو استعمال کیا، اور اسباب کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی ایک مدت کے بعد کہ جب 4 مہینے 5 مہینے حمل کے ہو جاتے ہیں تو تم نے کہا جی اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور بسا اوقات اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، اسباب کو استعمال نہ کرو۔ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب نمرود کا مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا تھا؟ ایک وہ آدمی جس کو چھوڑ دینا تھا اس کو پکڑا، قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی پہ لٹکانا قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یہ موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ موت و حیات کا مالک تو یہ ہے تو مر جا، وہ مر جاتا، مردہ کہتا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو مار دینا، کسی کو چھوڑ دینا، تو میں موت و حیات کا مالک ہو گیا؟ یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ بے علم بھی ہے، بے عقل بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب بدلا، ایسا اسلوب لائے کہ جس کے سامنے وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کہا میرا مالک مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں لے جاتا ہے، تو ذرا مغرب سے تو لا۔ ختم۔ اب اسی طرح یہاں پہ اسباب کو استعمال کرتے ہوئے ایک جنس انسا کی ایک جنس عورت، اس کے پیٹ کا تم نے اندازہ کر لیا، اور تم نے کہا کہ سارے مفسرین کی وہ جو ہے تفسیر غلط ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے یہاں بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ یہاں اسباب کی بات نہیں، بغیر یہ تو پیٹ پھاڑ کے کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ دیکھو جی مجھے پتہ چل گیا اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ بغیر اسباب کو استعمال کیے ہوئے وہ سامنے گائے چر رہی ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ وہ بھینس چر رہی ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ وہ شیرنی بھاگی جا رہی ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ چونٹی چلی جا رہی ہے، اس کے پیٹ میں انڈا ہے، اس سے مذکر چونٹی پیدا ہوگی، مؤنث چونٹی پیدا ہوگی۔ یہ چڑیا اڑی جا رہی ہے، اس کے پیٹ میں انڈا ہے، انڈا نہیں کئی انڈے ہیں، کس کس میں مذکر ہے کس کس میں مؤنث ہے؟ جو لگاؤ اپنی الٹرا سونوگرافی جو بھی کہتے ہو، بتائے ہمیں۔ اس طرح کتنی انسا ہیں، مچھلیاں ہیں، کیا کیا ہیں، کس کس کی کہاں کہاں کیسے کیسے کرو گے؟ تو یہ اللہ نے اپنا علم محیط، علم کلی بیان کیا
کہ اس کو ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے، ان میں سے کتنے نر اور کتنے مادہ مچھلیاں پیدا ہوں گی، اور مرغی کے پیٹ میں کتنے انڈے، ان میں سے کتنے پھر جو ابھی اتنے ہیں وہ پورے انڈے کی شکل میں بھی نہیں آئے، اس سے مرغی پیدا ہوگی یا مرغا پیدا ہوگا، اور کتنے، جس طرح سارے جانوروں ہر ایک کی اللہ کے علم میں ہے۔ انسا سے مراد عام انسا، صرف عورت اکیلی مراد نہیں ہے۔ تو ذاکر نائک صاحب نے یہاں بہت بڑی ٹھوکر کھائی، خود غلط گئے ہیں، اور ہمارے سارے اسلاف مفسرین کو کہا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ غلطی کر گئے ہیں۔ انہوں نے غلطی نہیں کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے غلطی کی ہے۔ پھر آگے ایک اور جگہ پہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی ٹھوکر کھاتے ہیں اور بہت دل دکھا، اور یہ میں آپ حضرات سے کہا تھا، یہ تو پکی بات ہے، ڈاکٹر صاحب اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے فرد نہیں ہے، اور میں نے کہا یہ غیر مقلد ضرور ہے، اور یہ اہل حدیث جماعت کا بھی فرد نہیں ہے۔ اب اہل حدیث وہ اپنے آپ کو وہ بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، اپنا بنائے رکھیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری رائے ہے، جو میری سمجھ ہے، یہ اہل حدیث جماعت کا بھی آدمی نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے اہل حدیث ہیں، کم از کم ان کے یہ عقائد تو نہیں جو ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ خطبات ذاکر نائک ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوال کے دوسرے حصے کے مطابق خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ عام طور پر میں یہ سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں جو کہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کو بہتر طور پر جانتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا ہر چیز بنا سکتا ہے؟ اور ان میں سے اکثر ہاں بولیں گے۔ کیا خدا ہر چیز تباہ کر سکتا ہے؟ سب ہاں میں جواب دیں گے۔ میرا تیسرا سوال ہوتا ہے، کیا خدا اس چیز کو بنا سکتا ہے جس کو وہ تباہ نہ کر سکتا ہو؟ وہ پھنس جاتے ہیں۔ اب ایمان والوں کے متعلق یہ سوال اور باتیں کر رہا ہے، اوپر کہہ رہا ہے کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سوال ایمان والوں سے کرنے کا ہے۔ خیر، میں آگے چل کے اس بات کروں گا۔ اگر وہ ہاں کہیں گے کہ خدا ایسی شے تخلیق کر سکتا ہے جس کو وہ تباہ نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے دوسرے بیان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہر چیز تباہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی چیز نہیں بنا سکتا جس کو وہ تباہ نہ کر سکتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ دوبارہ وہ یہاں منطق کو استعمال میں نہیں لا رہے، وہ پھنس چکے ہیں۔ ایمان والوں کے ذہنوں کو ایسے مشوش کرنا یہ ٹھیک ہے؟ بھولے بھالے سیدھے سادے عوام ہیں، ان کو تم اعمال کی بندگی کی دعوت دو، جو ڈاکٹر صاحب کی اپنی پٹاری جس سے خالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ اعمال ہے نہ بندگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو پوری دنیا میں جی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی، ہمیں تو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اپنوں بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اغیار کا لباس، اغیار کی علامت اور غلامی کی ٹائی ان کے گلے سے ابھی نہیں اتری۔ خود کہتے ہیں ایسا لباس پہننا ٹھیک نہیں جو کسی دوسری قوم کی غمازی کرتا ہو، اور خود گوروں کا لباس چھوڑنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے۔ خود گوروں کا لباس استعمال کرتے ہیں، خود کہتے ہیں، اسی کتاب میں ہے، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو کسی دوسری قوم کی غمازی کرتا ہو۔ تو ان کی اپنی پٹاری بندگی سے خالی ہے۔ بات تو یہ عوام کو اور ایمان والوں کو سمجھانی چاہیے، اور یہ فضول ابحاث میں دل نہیں کرتا کہ ہم اس پہ بات کریں، لیکن ساتھی بار بار پوچھتے ہیں، اس لیے یہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ یہ فضول باتیں ہیں، علماء کو، اہل اللہ کو، ایمان ہمارے والوں کو ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، فضول ابحاث ہیں یہ، لیکن ساتھیوں نے پوچھا تو مجھے یہ کچھ بولنا پڑا ہے۔ اس طرح خدا اونچا
پست قد کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ لمبے شخص کو چھوٹے قد میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد لمبا نہیں رہے گا۔ وہ چھوٹے قد کو لمبے قد میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ شخص پھر چھوٹا نہیں رہے گا، لیکن آپ کے پاس لمبا چھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ہی شخص لمبا بھی نظر آئے چھوٹا بھی نظر آئے، ایک ہی وقت میں خدا ایسا نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کے پاس درمیانہ آدمی ہو سکتا ہے جو نہ لمبا ہو نہ چھوٹا ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی موٹا پتلا آدمی نہیں بنا سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ہزاروں ایسی چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کر سکتے۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جب وہ جھوٹ بولے تو وہ اس لمحے خدا نہیں رہتا۔ اللہ خدا نا انصاف نہیں ہو سکتا، جس لمحے وہ نا انصاف ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔ خدا مجھے اپنی سلطنت سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ تمام دنیا، تمام کائنات اس کی سلطنت ہے۔ وہ مجھے مار سکتا ہے، وہ مجھے نیست و نابود کر سکتا ہے، وہ مجھے غائب کر سکتا ہے، لیکن وہ مجھے اپنی سلطنت سے باہر نہیں پھینک سکتا۔ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ خدا ہر کام کر سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کی بجائے قرآن کہتا ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ قرآن نہیں کہتا اللہ ہر کام کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر کام کرنے کی طاقت اور قدرت ہے۔ اس طرح یہ اب ڈاکٹر صاحب بہت لمبی یہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے چل کر ڈاکٹر صاحب پھر اسی کے آخر میں بات کرتے ہیں، خدا کو سونے کی ضرورت نہیں، انسان کو نیند کی ضرورت ہے، لہذا اگر ہمارے پاس ایک آدمی ہے تو اسے نیند کی ضرورت ہوگی، اسے ریسٹ چاہیے ہوتی۔ اس آدمی کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا زمین پر کیسے آ سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں فانی اور لافانی ہو جائے؟ یہ غیر منطقی بات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ خدا انسانی شکل میں آ کر انسانی صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو آپ دہریے کو ایک چابک پکڑا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو مارے۔ جس لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا سپر نیچرل ہے، خدا ہر کام کر سکتا ہے، تو آپ دہریے کو چابک دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مارے۔ خدا سپر نیچرل نہیں ہے، خدا ہر کام نہیں کر سکتا، خدا انسانی شکل میں نہیں آ سکتا، خدا فطرت ہے، اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ انسانی صورت میں نہیں آتا۔ اور اسی میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے خدا خدائی کام کرتا ہے، غیر خدائی کام نہیں کرتا۔ یہ دیکھو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن خدا صرف خدائی کام کرتا ہے، وہ غیر خدائی کام نہیں کرتا۔ گزارش یہ ہے، یہ ساری عبارت اور یہ اعتراض سوالات یہ اٹھا کر ڈاکٹر صاحب نے کون سی اللہ کی تعریف کی ہے؟ اس کے ذریعے کون سی لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے؟ کون سا لوگوں کو اللہ کا تعارف ہوا ہے؟ بلکہ الٹے لوگ مشوش ہوئے ہیں، ایمان والوں کو بھی مشوش کر دیا ہے، وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اب میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو پہلے تو میں وہ میری بات، کیا یہ اہل حدیثوں کے عقیدے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا تو یہ بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ کیا یہ اہل حدیث حضرات کا عقیدہ ہے؟ بھئی ہو تو پھر تمہارا ڈاکٹر مبارک ہو، اگر نہیں تو پھر جو میں بات کر رہا ہوں یہ اہل حدیث بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، ایسی باتیں اللہ کی ذات اور شان کے متعلق کہنا کیا اہل حدیثوں کے نزدیک جائز ہیں؟ کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہیں؟ کس مسلمانوں کی کس جماعت کے نزدیک یہ جائز ہیں کہ اللہ کی شان میں ایسی باتیں کی جائیں اور ایسی میں تو اس کو گستاخی کہوں گا، ایسی گستاخیاں کی جائیں؟
اب دیکھیں صحیح بات سمجھیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے سبحان، جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالی تمام خامیوں سے پاک ذات ہے، تمام خامیوں سے پاک ذات ہے. جھوٹ بولنا خامی ہے، نا انصافی خامی ہے، ظلم خامی ہے. تو اللہ پاک سبحان اللہ تمام خامیوں سے پاک ہے. گزارش یہ ہے کہ دوسرا لفظ ہے الحمدللہ. اس کا کیا مطلب؟ تمام صفات کمالات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں، تمام صفات کمالات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اب جو خامیاں ہیں اس سے وہ ذات پاک و منزہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب خامیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں. کہتا ہے یہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ کون بولتا ہے؟ کمزور طاقتور کے سامنے بولتا ہے، چھوٹا بڑے کے سامنے بولتا ہے. یہی ہے نا. اور یہ عاجزی کی نشانی ہے. عاجز بندہ بادشاہ کے سامنے غلام جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑائے گا، عاجز آ گیا. یہ عاجزی کی نشانی ہے. اور اس پاک بارگاہ میں عجز کا گزر ہی نہیں. بات میری سمجھے؟ اس پاک بارگاہ میں عجز کا گزر ہی نہیں، تو وہ جھوٹ کیوں بولے گا بھائی؟ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بضد ہیں کہ وہ یہ جھوٹ بول نہیں سکتا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ اپنی سلطنت سے مجھے باہر نہیں نکال سکتا. ارے بھائی، اللہ کی سلطنت کے علاوہ کوئی اور سلطنت ہے جسے وہ تجھے باہر نکالے گا بھائی؟ بلکہ اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے. یہ سورہ رحمان ہے اور آیت نمبر 33 ہے. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جنوں انس کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو. نہیں نکل سکتے کہ بدون سند کے. اس کی تفسیر میں یہ ترجمہ ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کا، اور تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی کی، جو تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے. اللہ کی سلطنت سے بھاگنا ممکن نہیں. یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبے کے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زوراور ہے؟ پھر نکل کر جائے گا کہاں؟ دوسری قلم رو کون سی ہے جہاں پناہ لے لے گا؟ نیز دنیا کی معمولی حکومتیں بدون سند اور پروانہ راہداری کے اپنی قلم رو سے نکلنے نہیں دیتی، تو اللہ بدون سند کے کیوں نکلنے دے گا؟ اللہ کی سلطنت کے علاوہ کوئی دوسری سلطنت ہی نہیں. اور اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے ساری قوت اور طاقت میرے پاس ہے. اے جنوں اور انسانوں، تم میری حکومت سے نکل کر دکھاؤ. تو ڈاکٹر صاحب اسی چیلنج کو اوپر الٹا لوٹا رہے ہیں، اللہ مجھے اپنی سلطنت سے نکال نہیں سکتا. کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں میں سے کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ہاں، دنیا میں ایک فرد ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اسی کا ہو سکتا ہے، باقی کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا چیلنج ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب یوں کہتے میں نکلتا ہوں، اللہ رو کے دکھائے. اللہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم کہتے دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے. اور دوسری میں پہلے بھی بات کہی، ایسی باتیں کرنے سے یہ اللہ کی کون سی شان بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ
موٹے کو پتلا کر سکتا ہے، پتلے کو موٹا کر سکتا ہے، لمبے کو چھوٹا کر سکتا ہے، چھوٹے کو بڑا کر سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں وہ موٹا بھی ہو، پتلا بھی ہو، وہ چھوٹا بھی ہو، وہ بڑا بھی ہو، اللہ نہیں کر سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ تضادات کو جمع نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ، میں پہلے عرض کیا، اگر یہ خوبیاں ہیں تو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اگر یہ خامیاں ہیں تو اس کی جناب میں ان کا گزر ہی نہیں ہے، گزر ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تضادات کو جمع کرنے پہ قادر ہے۔ جیسے گرم پانی من وجہ، اس میں آگ موجود ہے، ہاتھ ڈالو گرم پانی میں تو ہاتھ جل جائے گا، اور اس میں اس پانی کو، گرم پانی کو آگ پہ ڈالو تو آگ بجھ جائے گی۔ یہ تو ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ تضادات کو بھی جمع کر دے۔ بات وہی میں شروع والی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ خوبیاں ہیں تو ہر خوبی پر وہ قادر ہے، اور اگر وہ خامی ہے تو وہ اس پاک بارگاہ میں اس خامی کا تو گزر ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب خامیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کہتا اللہ نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کا بھی عقیدہ نہیں، کسی مسلمانوں میں سے کسی جماعت کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ مشت از خروارے میں نے چند باتیں ذاکر نائک صاحب کی عرض کی ہیں۔ یہ ذاکر نائک صاحب ہیں، نہ ان کے پاس علمی رسوخ اور تحقیق ہے، اور جس کو مسئلہ یہ ہے کہ جب بغیر استاد کے علم حاصل کیا جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مطالعے کے زور پر خود کتابوں کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جس وجہ سے وہ بھٹکے ہیں اور ان کی یہ حالت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا، صحابہ عرب تھے، اہل زبان تھے، لیکن سمجھانے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد بن کر آئے اور سمجھایا۔ اور کتنی چیزیں تھی صحابہ قرآن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، آپ بتایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر معلم کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بغیر معلم کے، اور معلم اگر سمجھا بھی ہے تو انہوں نے غیر مسلم سائنسدان اور غیر مسلم جو نوبل پرائز اور فلاں فلاں ان کو سمجھا، تو ان کی سمجھ سے پھر ایسی ہی ڈاکٹر صاحب نے تفاسیر اور تشریحات کرنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے نظریات اور عقائد یہ ہیں